رزق اس کی طرف ایسے بڑھتا ہے جیسے نہر آتی ہے. پانی میں کتنا ہوتا ہے. اچھا نہر جو ہے نا عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں. یہ ذہن نشین رکھیے. قرآن میں نہر اردن کا تذکرہ آیا ہے. میں کھڑا ہوا تھا, وہاں کھڑا تھا. ادھر اردن کا جھنڈا تھا, ادھر اسرائیل کا جھنڈا تھا, درمیان میں ہو, اور وہ ڈیڈ سی میں بحر میت میں وہ جا کے گر رہی تھی. مجھے وہاں لاہور کے کچھ عیسائی بھی تھے. کیسے؟ میں کہ جی انبیاء کے سرزمین ہے, وہ ان کا عقیدہ ہے, وہ اس نہر میں نہاتے ہیں تو ساتھ ٹیوب بندھی ہوئی تھی, ٹیوب بھی ہوتی, بندہ ڈوبے نہ, اس نہر میں نہاتے. تو یہ نہر جو ہے عربی میں, جیسے ایک لفظ ہے نہر جہان, جہان دریائے جہان, نہر جہان, اسے دریائے عام بھی کہتے ہیں. یہ افغانستان اور روس کے بارڈر پہ, وہاں ترمز شہر ہے, ترمز. اب تو وہ ازبکستان کا حصہ ہے. روس اسی ترمز کے رستے, جب اس نے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی, اسی رستے سے آیا تھا. اس کو نہر کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا, وضاحت یہ کر رہا ہوں, معلوم یہ ہوا یہ جو لفظ نہر ہے, یہ نہر ہے, یہ بنیادی طور پہ نہر جو ہے یہ دریا ہے. اور یہ سورۃ کوثر دریا ہے, دریا, سورۃ کوثر دریا ہے, بہت بڑا دریا ہے سورۃ کوثر. میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے بتاتے, مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس کو سورۃ کوثر کے لیے رزق دیدار مصطفیٰ, تو رزق دیدار مصطفیٰ, جادو جنات اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ 3, برکت 4, لاعلاج بیماریوں کا خاتمہ 5, بے شمار برکات, بے شمار برکات. لاعلاج بیماریاں, دکھی بیماریاں, زندگی میں اس کے بہت تجربات ملے, بہت کمالات ملے. جس نے یقین سے پڑھا, اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی, صحت کی بھی, رزق کی بھی, عزت کی بھی, برکت کی بھی, عطا کی بھی, شفقت کی نہر کھول دی. میں ابھی سفر میں تھا تو ایک سال مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے, کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے اور دے اللہ کے لیے. میں جیسے کہوں ویسے کر. 129 ٹافیاں لے لے, ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ, ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ, بس ہر ٹافی. 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی, 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا, ان کو کھانا نہیں. 129 دن کے بعد ٹافی کو تقسیم کر دے بچوں میں, اور آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. 129 دن مجھے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو, دھیان ہو, توجہ ہو, یکسوئی ہو. دے ایسے یقین, دھیان, توجہ, یکسوئی, ایسے. اور پھر دیکھ قدرت کے نظارے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے, میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا, 129 دن کیا. کہا کہ اب یہ 129 دن میں 2 دن باقی تھے, میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی, ابھی 2 دن باقی تھے. 129 دن میں 2 دن باقی تھے تو میں نے خواب دیکھا. 129 فرشتے ہیں, ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا ہے. آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سبقت پا گیا. طاقتور فرشتہ
اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا. کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے. اور کہا مجھے، تو میں نے ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین، دھیان، توجہ سے یہ عمل پڑھا، یہ عمل پڑھا، یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں. اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے. فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پل کے دکھاتے ہیں اور تیرے پاس 129 برکتیں. اس کو سنبھال کر رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا. یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا. اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا. 129 اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا، اس کو سنبھال کے رکھنا. آپ خود سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، 20 منٹ، وہ کہتے ہیں 15 منٹ. چلو میں 20 منٹ دیتا ہوں. 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں، سونا مہنگا ہے. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے، اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی، روزی روٹی، رزق، انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا، بہت مشکل. کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے. اللہ ما رحم، جس میں اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے. چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے گمان میں تھی، خیال میں تھی، سوچوں میں تھی؟ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں. میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں، آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں. آپ نہیں گزر رہے، یہ میری بات حقیقت ہے. جب انسان باہر نکلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیا، اور یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. انسان جب باہر نکلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. جس پہ اللہ چاہے اس میں مہنگائی کا اثر ہی نہ ہو، اثر ہی نہ ہو. درباروں کے مجاور اور قدی نشینوں پہ قیامت تک شاید مہنگائی کا اثر نہ ہو. ہر چیز تو اللہ کے امر میں ہے، کبھی بھی نہ ہو. لوگ جن کو زبردستی پیسے دے جائیں، اور زبردستی، ہمارے ہاں ایک مختوم صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، وہ جھاڑو دیتے تھے. مجھے ایک دفعہ لے گیا مختوم صاحب کے پاس. ان کا باغ اور ہمارا باغ جو ہے وہ اس کو بالکل قریب قریب تھا. بہت محبت کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو کوئی بندہ جھاڑو دے رہا تھا. اس نے کہا اس نے اپنی زمینوں کی زمینیں مربوں کے مربے منت کر کے مختوم صاحب کے نام کرا دی، اور صبح شام روٹی سوکھی روٹی ملتی ہے، اور ساری زندگی یہاں جھاڑو دیتا ہے اور کہتا ہے مر جاؤں تو بس کفن دے کے کہیں دفن کر دینا، یہی میری مرضی ہے. ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی، ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے لے گئے کہ ہم کوئی آئے ہمیں اپنی زمینیں دے جائے پھر ہم عیش کریں، پھر ہم بھی مخدوم بن جائیں. کبھی نہیں. نہ سوچیں گے، نہ گمان کریں گے. یقیناً ہم مخدوم صاحب نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا، میرا گمان ہے
ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے پانا ہے. کس کے ہماری نظر اللہ کے خزانوں پہ ہو، نہ کہ لوگوں کی جیبوں پہ، اور نہ کہ ہماری نظر سوالی ہو. نظر بھی سوالی ہوتی ہے، زبان بھی سوالی ہوتی ہے، جذبے بھی سوالی ہوتے ہیں، لفظ بھی سوالی ہوتے ہیں، بعض اوقات چال بھی سوالی ہوتی ہے. جس دور میں یہ ٹیلی فون موبائل نہیں تھا تو عمرے اور حج پہ جانے والوں کے لیے ٹیلی فون بوتھ ہوتے تھے، وہاں جاتے تھے، کوڈ ملاتے تھے، پیسے ڈالتے تھے، جتنے پیسے ہوتے تھے بات ہوتی تھی، باقی بات کٹ جاتی تھی. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کا لباس بالکل ویرانہ، بات کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی مدد کر دوں؟ نگر نہیں. میں نے ان سے تعارف ہوا تو کچھ ایک صاحب کے حوالے سے، وہ بھی انہیں جانتے تھے، میں بھی جانتا تھا. پتہ چلا کہ ایک جوتی اور پہنتے ہیں، ایک جوتی اور پہنتے ہیں. اگر سردی آ جاتی ہے تو ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہنتے ہیں. فرق اتنا ہو کہ پہلی قمیض کچھ اتنی بڑی ہو کہ باہر نکلی نظر آئے. باہر نکلی، یہاں بائیں طرف لاہور کا جگہ ہے ریورس گارڈن، میں نے وہاں یہ چیز دیکھی. باہر نکلی نظر آئے اور کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی سے سوال. ان کا حال ایسا ہے کہ وہ حال بولتا ہے کہ مجھے دو. حال ایسا ہے، حال کے سوال. لیکن جو سورۃ کوثر سے محبت کرنے والا ہے وہ نہ حال کا سوالی ہوگا، نہ قال کا سوالی ہوگا، نہ چال کا سوالی ہوگا، نہ ڈھال کا سوالی ہوگا، نہ سوال کا سوالی ہوگا. انشاءاللہ نہ سوال کا سوالی. کیوں؟ آقا جب عرش پہ تشریف لے گئے معراج پہ تو وہ نہر دیکھی. کیا ہے؟ فرمایا اس نہر کا نام کوثر ہے. جبریل نے کہا اس نہر کا نام کوثر. اور ایک بات بتا دوں، کوثر وہ پیالہ ہے، حوض ہے جس سے میرے آقا ہر اپنے امتی کو اپنے ہاتھوں سے بھر کے دیں گے اور اس کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. ورنہ قیامت کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکے گا. ساری دنیا کا جتنا پانی پی کوئی نہیں بجھا سکے. دنیا میں بھی بعض پیاس ایسی ہیں ہماری کتابوں میں کہ دنیا جہان کے کچھ پی لیں پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیاس نہیں بجھتے. اور بھوک ایسی ہے، ایک بھوک کو کہتے ہیں جو البقر یا جو القلب، کتے کی بھوک یا گائے کی بھوک. بندہ کھاتا جاتا ہے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، شاعر تھے، تو انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا. گھر والے روٹی دے کے اکتا جاتے تھے. بندہ رکھا ہوا تھا جو اس دور میں ہوٹل میں جا کے ان کے لیے روٹی لاتا تھا. پھر وہ روٹی جو ہے وہ اس دور میں روٹی 2 روپے کی، 2.25 روپے کی، 2.5 روپے کی 3 روٹیاں اور سالن مل جاتا تھا. پھر وہ کھاتے تھے. بندہ رکھا ہوا تھا، ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی. جو بکر ہوتی تھی. سورۃ کوثر، اس کوثر آ گئی تو پھر تو سمندر کیا، دریا کیا، نہر کیا، کائنات آ گئی. اور یہ دریا ہمارے بتانے کے ہیں، یہ دریا ہے. دنیا کے بڑے بڑے دریا موجود ہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں. جو اللہ کے خزانے کے دریا ہیں وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے. وہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کتنے بڑے دریا ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے دریا ہیں. وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے. بس سورۃ کوثر کی نا ایک مطلع ہے، ایک مقطع ہے. مطلع ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور جو مقطع ہے وہ ہے إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہمیشہ جتنے بھی نظمیں ہوتی ہیں ان کا مطلع اور مقطع دیکھا جاتا ہے. مطلع طلوع سے،
طلوع سے شاعری کا پہلا حصہ، اس میں کتنی جان ہے یہ ہمیں اس کا پتہ نہیں، عرب تھے نا ان کو پتہ تھا۔ کسی نے کیا کیا، سورۃ کوثر کو لکھ کے کعبہ کی دیوار پہ وہ لٹکا دیا، لکھ کے لٹکا دیا۔ عرب شاعر تھے اور بے ساختہ شاعر تھے۔ بدو جو ہے وہ بے ساختہ شاعر ہوتا ہے۔ میں صحراؤں میں جاتا ہوں، ایک دفعہ وہ ایک بدو جو ہے میرے پاس آیا، کہنے لگا پیسے میں آپ کے سر پہ تیل لگاؤں گا، مجھے لگانا آتا ہے۔ اس نے اصرار کیا، اس نے سر پہ تیل لگایا اور واقعی اس کو لگانا آتا تھا۔ سر پہ تیل لگاتے ہی وہ بے ساختہ، اس نے سر پہ تیل لگانے، میرے آنے، تسبیح خانے، اب کری یہ سارے نظام کو شاعری میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ خود ایسے میں لکھ لیتا، خود بخود بیان کر رہا تھا، سر پہ تیل لگا رہا تھا، خود بخود بیان کر رہا تھا۔ بدو تھا، جسے ہم صحرائی روہیلا کہتے ہیں، بدو تھا، اور اس کی زندگی میں عجب نظام۔ اسی طرح یہ جو صحرائی لوگ ہوتے ہیں، عرب کے صحرا، ان کو اپنی شاعری میں بڑا ناز ہوتا ہے۔ آج بھی کسی نے اگر عربی ادب کو پڑھنا ہے تو بدوؤں کی شاعری کے بغیر اس کی شاعری مکمل نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ آج بھی اگر کسی نے ادب کو پڑھنا ہے، عربی ادب کو، جب یہ انہوں نے لٹکایا جو آئی اس کو دیکھیے، یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیسے ہے، اس کا مقطع کیسے ہے، اور درمیان میں اس کا حاصل کیسا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس سارے عاجز آ گئے کہ کسی کوئی آخری درجے کا اونچا شاعر ہے جس کی ایک شاعری ہے، ہم عاجز آ گئے۔ آخر ایک بڑا شاعر بھی آئے، اس نے آ کے دیکھا نا، اس نے کہا ھذا کلام ربی، وہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کی زبان پہ سورۃ کوثر آئی ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کوثر کے خزانے آپ کو دینا چاہتے ہیں تو زبان پہ جاری کیے ہیں۔ عطا اس وقت ہوتی ہے جب اوپر سے شفقت ہوتی ہے، اور جب شفقت ہوتی ہے پھر عطا ہوتی ہے۔ سورۃ کوثر آئی ہے۔ پرانی بات ہے، ایک صاحب مجھے ملے، کہے آپ سورۃ کوثر بتاتے ہیں، میں جو بتاتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد کہتے تھے کہ میرے پردادا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کہتے ہیں کہ میرے پردادا، والد کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا تھا، میرے پردادا کہتے تھے بیٹا کبھی روزی روٹی کا فکر نہ کرنا، کبھی فقر اور غربت کا فکر نہ کرنا، کبھی قرضوں کا فکر نہ کرنا، اور کبھی تیرے اوپر جادو کوئی حملہ آور ہو، دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہے اس کا فکر نہ کرنا۔ کس کو کہتے تھے؟ میرے والد کے والد کو، میرے دادا کو پردادا کہتے تھے، اور کہتے تھے میں چھوٹے ہوتے ہوئے سنتا تھا۔ دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا۔ اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ بیٹا میں نے سورۃ کوثر پڑھی ہے اور خوب پڑھی ہے، اور سورۃ کوثر میں یہ سارے وعدے موجود ہیں، اور میں نے اپنی نسلوں کی نیت کر کے پڑھی ہے۔ اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، لہذا پریشان نہ ہونا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میرے پوتے ہو گئے ہیں، پھر اس نے نسلیں گنوائی، میرا پوتا، میرا بیٹا، میں 3، ابا 4، ابے کا باپ 5، اور وہ بتانے والا 6۔ کہا کہ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بابا کہہ کے گا۔ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ میں نے اللہ سے منوایا ہے، میں نے نسلوں کی نیت کر کے پڑھا ہے، میں نے اللہ سے منوایا ہے، اللہ سے منوایا۔ یہ لفظ اور سے سنا، میں نے اللہ سے منوایا ہے۔ جو بھی گڑ گڑا کے پڑھے، بھکاری بن کے پڑھے گا، محتاج بن کے،
ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں اور یہ 129 جو حرف ہے نا، لطیف، لام، طا، یا اور فا، یہ اس کی عدد ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کا نام جو لطیف ہے جس کو ہم یا لطیف کہتے ہیں، اللہ کا نام جو لطیف ہے اس کی عدد ہے 129، اس کی عدد ہے اس 129۔ اگر آپ کہیں 129 لکھتے ہیں کسی نمبر کے طور پہ تو پوچھا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا محض اس کا لطف و کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے، رونق ہے۔ محض اس کا لطف و کرم ہے، محض اس کی عطا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ محض اس کا لطف و کرم ہے اور محض اس کی عطا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ اس لیے میں کہا کہ 129 لکھتا ہوں۔ تو یہ 129، اب اس میں غور میں طلب چیز ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یہ بتائیں، وہی کھانا گھر میں سارے افراد کھاتے ہیں، ایک بیمار ہوتا ہے، باقی صحت مند ہوتے ہیں، اس کا لطف اور کرم، اس کی عطا اور شفقت ہے جو سب کو بچا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حادثہ ہوا، تو اس دن حیران ہو گیا، کسی ملک میں مہینہ کے پہلے جہاز کا حادثہ ہوا، جہاز کے حادثے میں بندے بچ گئے۔ انہوں نے بھی ایک ٹکڑا یوں گرا، ایک یوں گرا اور بندے بچ گئے۔ جہاز کے حادثے میں بندے بچ گئے۔ ان کی تو راکھ نہیں ملتی، ان کے تو کوئلے ہی نہیں ملتے۔ یہ لطیف ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ اللہ دکھاتا ہے کہ میں ایسے بچا سکتا ہوں، موت کی وادیوں سے ایسے نکال سکتا ہوں، ویسے نکالتا ہوں۔ یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی شفقت ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ میں ابھی انقرہ میں گیا، ترکی کا دارالخلافہ، ایک بابا جی سے ملا، کہنے لگے میری 90 سال کی عمر ہے، ابھی بھی میں اسکول کالج میں پڑھانے جاتا ہوں، ابھی بھی۔ کہتے ہیں بیماریاں بہت ہیں، کوئی بیماری ایسی نہیں نہ مجھے لگی ہو، لیکن میں ابھی بھی جاتا ہوں۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اتنی عمر میں اپنی رحمت سے بندے کو چلائے پھر رہا۔ یہاں تو میں نے 30، 25، 35 سال، 40 سال لوگوں کو ٹیکے گولیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے دیکھا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ آپ کو کبھی مچھلی کا کانٹا پھنسا ہوگا، اٹکا ہوا، یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا، وہ پتہ نہیں کیسے نکل گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، اس کے علاوہ کئی واقعات بھی سنے کہ مچھلی کے کانٹے سے جان چلی۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ مچھلی کا کانٹا اٹکا ہے اور پھر پھنسا نہیں، ختم ہو گیا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ یہ جو 129 کی عدد ہے نا، میں آج آپ کو 129 کی عدد کی طاقت ذرا بتاؤں۔ 129 کی عدد کی طاقت بتاؤں۔ ایک طاق ہے 9، بولے طاق ہے، پھر 2 اور 1 کو ملائیں کتنے بن گئے؟ 3 اور 3 کیا ہے؟ طاق۔ اس میں ایک اور چیز بتاؤں، جس عدد میں 1 اور 9 ہے، جہاں بھی عدد میں 1 اور 9 ہے، 1 اور 9، جنت کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیا ہے؟ حروف ہیں، اور جہنم کے وہ 19 فرشتے جو سزا دینے والے ہیں، جو بندہ ان 19 حروف کو پڑھے گا، پڑھے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حروف اس کی حفاظت کریں گے اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے چاہیے۔ 129 عدد کی طاقت ہے۔ میرے پاس ایک بابا جی آئے، انہوں نے رمضان یہاں گزارا، مجھے کہنے لگے کہ فلاں فلاں بندوں کے نام میں نے کہا سنا ہے، کہا ان کے ساتھ بیٹھ کے میں شراب پیتا تھا،
باقی شراب کے جام کی طرف ہاتھ جاتا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ساختہ میرے منہ سے نکل جاتا تھا. پریشان ہوتا تھا کہ میں شراب کے جام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کہا کہ سمجھ نہیں آئی اس وقت. اب سمجھ آئی ہے. وہ آپ کے کہتے ہیں درس میں سنا تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ماتھے اور پیشانی پہ سعادت لکھی ہوتی ہے، وہ ازلی سعید ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے وہ چیز مجھ سے ہٹانی چھڑانی اور اللہ نے مجھے اپنا معبود کی راہوں پہ لگانا تھا. اس لیے اللہ میری زبان پہ بے ساختہ بولاتا تھا. وہ بے ساختہ اللہ پاک بولاتے تھے. اور 129 کا عدد اس کی لطف اور کرم کو بیان کر رہا ہے. جو بندہ 129 کے عدد میں کوئی چیز پڑھتا ہے کہ سورۃ کوثر 129 ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی زبان میں جاری ہونا بھی تیری کریمی ہے، اس کا پڑھانا بھی تیرا فضل ہے اور تیرا لطف اور کرم ہے. اور اس کی تاثیر ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے. میں نے معلومات لی، تسبیح خانے سے سنی، کتابوں میں پڑھی، بڑوں سے سنی، کسی کتاب میں پڑھا، کسی تحریر میں پڑھا، میرے دل میں وجدان پیدا ہوا. ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے. تو اللہ تیرا علم کامل ہے. اس کے پڑھنے کی وہ طاقت بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے، وہ تاثیر بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے. کیوں؟ ہونا تیری سب کچھ رحمت اور تیرے لطف و کرم سے ہے. حدیث میں جہاں تک آتا ہے کہ اللہ پاک جل شان کو قیامت کے دن جنت میں اپنی رحمت سے دیں گے. کبھی بھی عبادت سے نہیں ملے گی، لیکن عبادت شرط ہے، تسبیح شرط ہے، اس کی طرف رجوع شرط ہے، اس کی طرف قدم بڑھانا شرط ہے. اس قدم بڑھانے پہ جو ناگواریاں مجاہدین آئیں ان کی برداشت شرط ہے. رحمت سے جنت عطا فرمائیں گے اور رحمت سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. اس کا لطف کرم، لطف کہتے ہیں اس کی رحمت، کرم کہتے ہیں اس کی رحمت. یہ 129 کا عدد اس کی رحمت کو بول رہا، اس کی عطا کو بول رہا، اس کی شفقت کو بول رہا، اس کی شان کریمی کو بول رہا. اور پھر وہ ایک صاحب نے مجھے جو سچا خواب سنایا تھا، برتن تھا ایسے گرم جیسے پھل ہو، اس میں 129 موتی تھے. اور وہاں کہنے والے نے کہا یہ 129 موتی دراصل 129 برکات ہیں. برکتیں. جب کسی سے برکتیں لٹ جاتی ہیں، جب کسی سے برکتیں چلے جاتی ہیں، اس وقت وہ بندہ پھر سچا ویران ہو جاتا ہے. جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں. جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب وسعتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب برکتوں کے دروازے اور وسعتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا، ایک بزرگ تھے دعا کر رہے تھے، بابا جی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لینا، مجھ سے ملک اگر چھیننا ہے چھین لینا، اللہ مجھ سے صحت چھین لینا، میں شکوہ نہیں کروں گا، تیری عطا ہے تو جس کو دے جس سے لے لے، لیکن اللہ مجھ سے برکت نہ چھین. کیا صحت ملی اور برکت اگر موجود ہوئی صحت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی دولت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی نعمتیں، اقتدار، عروج، کمال مجھے واپس مل جائے گا. لیکن اگر برکت چھن گئی اور مجھ سے اگر برکت چھن گئی پھر میرا کچھ نہ بچا. برکت چھن گئی. 129 کے عدد میں برکت ہے. 129 اگر یہ عدد کچھ نہیں تھے پھر اللہ کہتا فجر پڑھو. کوئی فجر کی 20 پڑھتا رکھتے ہیں. عشق والے ہوتے جو پڑھنے کھڑتے فجر، تہجد سے جو شروع کرتے فجر پڑھتے 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 پڑھتے، جو مجھ جیسے کمزور ہوتے وہ 2-4 پڑھ لیتے، 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے. اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر فجر 2 ہی کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے؟ مغرب 4 ہو جاتی ہے، پھر عشاء 4 کیوں ہے؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر 30 روزے کیوں ہیں؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 7 چکروں کا ایک طواف کیوں فرمایا؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 9 سے حجہ ہی حج کیوں ہے؟ 10 ہو جاتا ہے، 8 ہو جاتا ہے. نہیں، عرفات 9 سے حج ہے. عادات کی دنیا میں جنت
عدد ہے والفجر والیال العشر، وہ 10 راتیں آخر کیوں ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی. Kindly like, share and subscribe. For more videos.